مدینہ حرمین میں سے ایک حرم بن گیا۔ یہ انہی لوگوں کی وجہ سے بنا جو مہاجرین تھے، جو انصار تھے، یہاں جمع ہوئے۔ یہ اسلامی اسٹیٹ بنا، اسلام کا دارالحکومت بنا، پیغمبر کائنات علیہ السلام کا دار ہجرت بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے اس کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ در حقیقت مرتبہ تو محمد کریم کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے ساتھ لگے ان میں بھی خوشبو پیدا ہو گئی، انہیں بھی روشنیاں آ گئی، ان کے دل بھی منور ہو گئے، وہ صحابہ کہلائے۔ صحابہ وہ مقدس جماعت ہے جس نے محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا تک پہنچایا، پہلے خود لیا، اس کا مزہ چکھا، اس کی خاطر قربانیاں پیش کی، اس کے بعد اس دین کو لے کے آگے بڑھے۔ ان کے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ گونجے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، دو چیزیں چھوڑ کر تمہارے اندر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں پر قائم رہو گے اللہ کی قسم تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی شیطان کے ورغلانے سے بہکو گے نہیں، کبھی تم دین سے ہٹو گے نہیں، کبھی بد نصیب نہیں بنو گے۔ وہ ایک اللہ کا قرآن ہے جو دے کے جا رہا ہوں، دوسرا میرا فرمان اور میری سنت ہے۔ انہوں نے اس کو سینے سے لگایا، پیغمبر کائنات سے انہوں نے قرآن پڑھا، نبی سے دین سیکھا، نبی کی سنتوں کو محفوظ کیا، پیغمبر کی احادیث کو محفوظ کیا۔ آخر کار جب آپ دنیا سے جانے والے تھے تو 1.5 لاکھ کے قریب مجمع تھا، مسلمانوں کا جم غفیر تھا، میدان عرفات تھا، جہاں آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس کے اندر آپ نے فرمایا تھا، بلغوا عنی ولو آیہ، اے مسلمانوں میرے پیغام کو ان تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، چاہے ایک آیت بھی آتی ہے وہ بھی آگے پہنچاؤ، 1 کو 2 کو 10 کو 1000 کو لاکھوں تک پہنچ سکے۔ جتنی محنت زیادہ اور کامیابیاں زیادہ حاصل کرو گے اس سلسلے میں، یہ درس و تدریس دین کا پڑھنا پڑھانا لوگے، اللہ کی قسم تم عزت سے رہو گے، اور یہ میرا پیغام کائنات تک عام کرتے رہو گے، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اپنے خطاب کے لاسٹ میں آپ نے فرمایا، لوگوں اور مسلمانوں جو یہاں موجود ہیں ان پر فرض ہے کہ میرا یہ پیغام ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ ذمہ داری دے کر، انہیں ذمہ دار ٹھہرا کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ صحابہ پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا اور خوب نبھایا۔ اس کے لیے نبی کے بعد بھی جہاد کیے، اس کے لیے دعوت عام کی، کوئی ہندوستان کی طرف آ گئے، کوئی انگلستان کی طرف چلے گئے، یورپ میں پھیل گئے، مختلف اطراف و اکنار میں چلے گئے، کچھ مکہ مدینہ میں مسندیں سجا کر بیٹھ گئے، کچھ کوفہ میں جا کر دین کی مسندیں سجا بیٹھے۔ انہوں نے وہاں دین پھیلایا، انہوں نے وہاں پیغام پہنچایا، ہر چہار دانگ اسلام کا غلغلہ مچا، اسلام کا پیغام عام ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی۔ لیکن افسوس کے ساتھ جیسے غداران ملک و ملت، ملک دشمنی کے لیے، پاکستان کی دشمنی کے لیے، دشمنان دین انہی میں سے غداروں کو چن لیتے تھے اور ڈالر دے کر، روپے کی چمک دکھا کر انہیں اپنا اللہ کار بناتے رہے۔ تاریخ شاہد ہے، مسلمان کبھی دشمن سے نہیں مرا، مسلمان نے کبھی دشمن سے شکست نہیں کھائی، مسلمان جب بھی پریشان ہوا اور جب بھی مرا وہ غداروں کے ہاتھوں غداری کی وجہ سے پریشان ہوا اور شکستیں ملی۔ میرے بھائیوں، آج بھی یہ بم دھماکے، یا نارکلی ہو یا لاہور ہو، قلعہ لچمن سنگھ ہو یا کوئی اور اطراف و کنار ہو یا مسجدیں ہوں یا امام بارگاہیں ہوں، یہ سارے کے سارے بم دھماکے اور یہ ظلم، یہ داستان رقم ہے تاریخ پاکستان کے اندر۔ یہ غداروں کا ہی کام ہوا رہا ہے اور غداروں کا ہی کام آج بھی ہے۔
ایسے ہی دشمنان دین نے دین دشمنی کے لیے غداروں کو دین میں سے چنا، علماء کو چنا، اپنا اللہ کار بنایا۔ کوئی شیخ محمد کے نام سے آیا، اس نے آ کے الہاد پھیلایا۔ کوئی پرویز غلام احمد پرویز کے نام سے آیا، اس نے آ کر احادیث کے خلاف ایک میدان گرما دیا۔ کوئی غلام محمد قادیانی کی طرح آیا، اس نے آ کے نبوت کے اس محل پہ ڈاکہ زنی کی۔ اور کوئی مرزا غلام جہلمی کی صورت میں آیا، جس نے آ کر اصحابہ پر بکواس کی، اصحابہ کے بارے میں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ دین دشمنی کے لیے لوگ ایسوں کو ہمیشہ چنتے رہے ہیں، ہمیشہ چنتے رہے ہیں، اور کامیابیاں کسی حد تک پاتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم دین کو تو برا نہیں کہہ سکتے، محمد کریم کو تو برا نہیں کہہ سکتے، جوتے پڑیں گے، ناکامیاں اور ذلتوں کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ ہاں دین کی گاڑی جس پٹڑی پر جا رہی ہے وہ پٹڑی اکھاڑ کے پرے پھینک دو۔ وہ صحابہ ہے جس پر اللہ رسول قرآن و حدیث کی گاڑی چلتی رہی، اللہ کا پیغام چلتا رہا، وہی تاریں، وہی تانا بانا، وہی اسلام کا نیٹ ورک اکھاڑ دو، وہ پٹڑی اکھاڑ دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو استغفر اللہ دیکھا گیا۔ کبھی انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اور اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر اصحاب النبی پر تبرہ کیا، بکواسات کرتے رہے۔ اور کبھی دیکھا گیا باغ فدق کا کیس انہوں نے اٹھایا، اور سیدہ زہرا کے نام پر ان کی محبت پہ انہوں نے ابو بکر صدیق کو معاذ اللہ بکواسیں کی اور زبان درازی کرتے رہے۔ کبھی سیدنا عمر فاروق خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے خلاف زبان درازی، زبان تان دراز کرنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا کہ سیدہ زہرا کو انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ان کا بازو توڑ دیا، گھر کو آگ لگا دی، دروازے کو آگ لگا دی، انہوں نے گرا دیا، وہ قاتل ثابت ہوئے۔ استغفر اللہ۔ کبھی وہ خناس جنگ جمل کا کیس لے اٹھے، کبھی جنگ صفین کا نام لے کر لوگوں کے اندر ایک نفرت کی صحابہ کے خلاف آگ بھڑکاتے رہے، یہ کیس اٹھا کر تبرہ بازی اور بکواس بھی کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ وہ قرآن کو سر عام برا نہ کہہ سکے، نہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقید کر سکے، البتہ صحابہ پر تنقید کرنے میں کامیاب رہے، صحابہ کے خلاف میدان گرم کرنے میں وہ کسی حد تک اپنے گندے مقاصد کے اندر کامیاب ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ میرے قابل قدر بھائیوں، میرے دوستوں، آج میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کا ذہن کیا تھا، اور ایسے خبیثوں خناسوں کا ذہن کیا ہے جو اصحاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان تان دراز کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جب تنا نہیں رہے گا شاخیں کہاں سے رہیں گی؟ سیدھی سی بات ہے، پٹڑی اگر اکھاڑ دی جائے گی ٹرین کیسے چلے گی؟ یہ بجلی کا نظام، یہ نیٹ ورک، یہ تاریں ساری کے ساری وائرنگ جلا دی جائے گی، کاٹ دی جائے گی جگہ جگہ سے، تو یہ روشنیاں کیسے ہوں گی؟ یہ ٹھنڈی ہوائیں کہاں سے آئیں گی؟ پنکھے نہیں چلیں گے، یہ لائٹیں نہیں روشن ہوں گی۔ انہوں نے یہ نیٹ ورک تھا جو میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ فرمایا جس نے اس امت کا سب سے بڑا صدیق دیکھنا ہے ابو بکر کو دیکھو، جس نے سب سے بڑا عادل اور بہادر دیکھنا ہے عمر کو دیکھو، جس نے سب سے بڑا سخی دیکھنا ہے اور حیا والا دیکھنا ہے وہ میرے عثمان کو دیکھو، جو جرت کا نشان ہے میرے علی کو دیکھو، جو امیر الامہ ہے۔ کسی نے شوق ہو تو جناب ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھو، اگر کسی نے سیف من سیوف اللہ کا دیدار کرنا ہے تو ابن ولید خالد کو دیکھو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو ایک نیٹ ورک تھا، ایک سلسلہ تھا، ایک تھا۔ فرمایا جس نے قرآن پڑھنا ہے ابن مسعود سے پڑھو۔ ابو موسیٰ شعری کی آواز سنو ذرا، تمہیں مزہ آ جائے رب کا قرآن پڑھتا کیسے ہے اور سنا کیسے جاتا ہے۔ محبت قرآن پر فدا کرو۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اوتیت مزمار من مزامیر آل داود، آل داود میں سے گویا کہ 100 آواز داود علیہ السلام کو اللہ نے لحن خوبصورت ترین سوریں دی ہوئی تھی۔ جب وہ تورات کی اور زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے بھی جھوم جھوم کے نیچے آتے تھے،
وہ بھی پروں کو پھرپھراتے تھے اور ساتھ ساتھ گنگناتے تھے، پہاڑوں کو بھی ان میں بھی گونج پڑتی اس سریلی آواز سے، اور پہاڑ بھی یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، پہاڑ بھی جھومتے اور ساتھ آوازیں نکالتے، اتنی پیاری آواز۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ آوازوں کا اگر کوئی کسی نے سیمپل اور نمونہ دیکھنا ہے تو آئے میرے ابو موسیٰ اشعری کا قرآن سنے۔ اللہ تعالیٰ نے داودی اس کو عطا فرمایا ہے۔ جب یہ سارے کے سارے برے ہو گئے معاذ اللہ، تو ثابت کیا ہوا؟ ابو بکر معاذ اللہ اچھا نہیں ہے، ظالم خبیث نے، آصف نے اسلام آباد کے اندر دارالحکومت میں بیٹھ کر کیا کہوں، اس سرزمین پہ بیٹھ کر مدینے کی ریاست کا نعرہ لگانے والوں کی ناک کے نیچے بیٹھ کر کہا ابو بکر معاذ اللہ کافر ہے۔ استغفر اللہ، پچھلے سال کی بات ہے، دور کی بات نہیں۔ نقوی بدبخت لاہور میں بیٹھ کے کہتا ہے ان پر تبرہ کرنا ہمارا مذہب ہے، اور ایک خبیث نماز کے اندر با جماعت صفے پیچھے ہے اور سیدہ عائشہ پر ہاتھ اٹھا کر نماز کے دوران لانتے کر رہا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست پہ لائے، نہیں تو جہنم میں چلا دے، کہو آمین۔ ابو بکر بھی نہیں اچھے، عمر بھی نہیں اچھے، عثمان بھی نہیں اچھے، معاذ اللہ علی بھی آل بیت بھی نہیں اچھے، کوئی انہیں ناسبی برا کہتا ہے، کوئی رافضی انہیں برا کہتا ہے، استغفر اللہ۔ سارے کے سارے نکمے ہو گئے، تو گویا کہ اصحاب محمد جب برے ہوئے تو کان محمد یصحب صحابۃ السوء، ظاہر ہے جب 2 جمع 2 نیچے رول کلا لگا کر لکیر، آپ نیچے 4 لکھیں یا نہ لکھیں، 4 تو آٹومیٹک ہو جائے گا، جو 2 جمع 2 4 آٹومیٹک ہوگا۔ ایسے ہی جب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا کان اصحاب الناس کان الناس اہل ردہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم کے بعد سارے صحابہ معاذ اللہ دین سے مرتد ہو گئے تھے، برگشتہ ہو گئے تھے، 3 بچے تھے صرف۔ جب ایسی بکواسیں ہوئیں تو کہا ایسے گویا کہ ساری یہ جماعت ہی بری ہے۔ جب آپ بھی دیکھتے ہیں نا کسی مسلمان کو کوئی گناہ کرتا ہوا تو دیکھنے والا اکثر کہتا ہو دنیا بڑی بری ہے، معاذ اللہ۔ ساروں کا یہی حال ہے۔ ایک مولوی خاص طور پہ ایک طالب علم، اس سے کوتاہی ہو جائے، طالب علم ہوتے ہی ایسے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں شیطان نے اگر ذہن خراب کیا تو ساروں کے متعلق لکیر لگا دی، کراس لگا دیا کہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کان محمد یصحب صحابۃ السوء، گویا نبی محمد کریم کے سارے ہی ساتھی برے تھے، آپ بروں کی جماعت میں زندگی گزار کر گئے، استغفر اللہ۔ بھائیو، امام ابن اثیر اسد اللہ الغابہ، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کی جلد 4 صفحہ 68 پہ، جو تہران ایران سے چھپی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چیپٹر میں، ان کے بیان میں، اس باب میں بیان کرتے ہیں، قال علی، جناب علی مرتضیٰ نے کہا، توجہ سے، جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان اللہ جعل ابا بکر و عمر حجتا علی من بعدہما، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر و عمر کو حجت بنایا، نمونہ بنایا سارے بعد والوں کے لیے، من الولاۃ الی یوم القیامہ، قیامت تک کے حکمرانوں کے لیے ابو بکر و عمر کو اللہ نے حجت بنایا تھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ فسبقنا واللہ سبقنا بعیدا، وہ بہت آگے نکل گئے، ابو بکر و عمر بہت آگے نکل گئے، اللہ کی قسم ہم سب سے آگے نکل گئے، ہم کوشش بھی کریں تو ان کا مقام نہیں پا سکتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیر رب کریم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، تہران کی چھپی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اور فرماتے ہیں بتابا، ہم ان کو ملنے کے لیے، ان جیسے کارنامے انجام دینے کے لیے بھاگے،
ہم نے سپیڈ پکڑی، ہم رننگ میں آئے، ہم نے محنتیں کی مگر تھک گئے. وَاتَّعَبَا وَاللَّهِ مَنْ بَعْدَهُمَا اتِّبَاعًا شَدِيدًا اتِّعَابًا شَدِيدًا. اللہ کی قسم ہم نے بہت محنت کی، رات دن بھی محنت کرے پھر بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنا وہ آگے نکل گئے ہم سے. کون؟ ابو بکر و عمر. کون کہہ رہا ہے؟ جناب علی. اللہ ان ساروں پر اپنی رحمت نچھاور فرمائے. 27 جولائی کی بات ہے، 1937 سن عیسوی. مہاتما گاندھی اپنی کابینہ کے وزراء کے اجلاس میں ان کو واز کرتا ہوا، یہ گاندھی جی قائد اعظم کے برابر کے لیڈر تھے، وہ ہندوؤں کو آزادی دلانے والے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی مسلمانوں کے لیے محنت کرنے والے، رات دن ایک کرنے والے، وہ تھا لیڈر. اللہ اس کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، جو نہ بھکنے والا، نہ جھکنے والا، نہ ڈرنے والا، نہ دبنے والا. ہم تو ایسے اشتہاروں کے پیشانیاں گندی کرتے رہتے ہیں، نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا، نہ ڈر، فلانا فلانا. مگر بک بھی جاتے ہیں، ڈھل بھی جاتے ہیں، ڈر بھی جاتے ہیں، جھک بھی جاتے ہیں، بدل بھی جاتے ہیں، اپنی ہمدردیاں بھی چینج کر لیتے ہیں. یہ ہارس ٹریڈنگ مال دیکھ کر اپنی ہمدردیاں اور اپنی مدد اور اپنا ووٹ دوسروں کو دینا شروع کر دیتے ہیں. شرم آنی چاہیے. وہ تھا محمد علی جناح، اللہ اس پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اس نے پاکستان لے کر دیا. یہ دو لیڈر تھے، ایک ہندوؤں کا، ایک مسلمانوں کا. وہ ہندوؤں میں بے مثال تھا، یہ مسلمانوں میں اعلیٰ مثال کا مالک تھا. جناب اس مہاتما گاندھی نے کیا کہا اپنی کابینہ کے اجلاس میں؟ او لوگو، اور میرے وزراء، میں تمہیں کہتا ہوں، یہ کانگریس کا اجلاس تھا، ہندوؤں کا، کابینہ کا. کہا میں تمہیں سادگی اپنانے کا واز کرتا ہوں، سادگی اختیار کرو. ساتھ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس کے لیے میں رام اور کرشن جو ہندوؤں کے دیوتا بنے، وہ تھے شخصیت، تھے انسان اور لیڈر ہی. اس نے کہا میں رام اور کرشن کی مثال نہیں دوں گا کہ ان کی طرح تم رہو، کیونکہ ان کی مثال یہاں فٹ نہیں ہے. میں مجبور ہوں کہ یہاں تمہیں سادگی اپنانے کے لیے جو مثال دینا چاہتا ہوں، وہ مثال یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے قائدین اور خلفاء ابو بکر و عمر کی طرح سادگی اختیار کرو. وہ بہت بڑی سلطنت کے وارث اور حاکم ہونے کے باوجود بھی اتنے سادہ تھے کہ ان کے کپڑوں کو ایک نہیں 10 پیبند لگے ہوتے تھے. ان کو اپناؤ، ان کو فالو کرو. میرے قابل قدر بھائیو، آپ نے سنا یہ وہ شخصیات تھی جس کو ہائے غیر تو مجھے مسلمان سمجھتا ہے، آئیڈیل سمجھتا ہے، مگر اپنے مجھے سمجھتے ہیں یہ مسلمان بھی. عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی کہاں یاد آ گئے، کہتے تھے کہ لوگوں کا بھی عجیب حال ہے، نہ ماننے پہ آئیں تو بھنگیوں چرسیوں کو ولی مان لیتے ہیں، اور ماننے پہ آتے ہیں تو بھنگیوں چرسیوں کو ولی مان لیتے ہیں. جب نہ ماننے پہ آتے ہیں صحابہ محمد کو مسلمان تک ماننا گوارا نہیں کرتے. استغفر اللہ. کون ابو بکر، کون عمر؟ میں اس ابو بکر کی بات کر رہا ہوں جس نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا. میری باتوں پر پوری توجہ رکھیے گا. میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہوش و حواس سے بول رہا ہوں، اور آپ بھی ذرا ہوش و حواس سے میری طرف متوجہ رہیے گا. جب منکرین زکوٰۃ نے انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ایک خناس کہتا ہے جو مسلمانوں کے منہج سے منہ پھیر رہا ہے، وہ کہتا ہے وہ صحابہ نہیں تھے، وہ مرتد نہیں ہوئے تھے، ان کے خلاف ابو بکر نے جہاد کا اعلان نہیں کیا تھا، وہ صحابہ ہی تو تھے جو مرتد ہو گئے. وہ کس کو سبق دے رہا ہے ظالم؟ تجھے اللہ تعالیٰ دریائے جہلم میں غرق کرے اور تو صحابہ کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے. صحابہ مرتد نہیں ہوئے تھے، یہ منکرین زکوٰۃ مرتد بولو نہیں تھے، ان کو صرف اجتہادی غلطی لگی تھی. اور وہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، اے پیغمبر ان سے صدقہ آپ وصول کریں.
खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम। ऐ पैगंबर, इनसे ज़कात लिया करो, इनको पाक किया करो, इनके लिए दुआएं किया करो। आपकी दुआ से इनको ठंड पड़ जाती है, दिल का सुकून हासिल हो जाता है। उन्होंने कहा अल्लाह ने तो नबी को कहा था सदका ज़कात लेने का, वो हकदार थे, उसके बाद कौन है नबी के पाया का, लिहाजा हम ज़कात नहीं देंगे। हम देना हुआ तो अपनी मर्जी से देंगे, बैतुल माल में जमा नहीं कराएंगे, हम आपको नहीं देंगे। और साथ क्या कहते थे, कालू, तवज्जो, कालू नुसल्ली वला नुअद्दी ज़कात, हम कलमा भी पढ़ते हैं, हम नमाज भी पढ़ेंगे, लेकिन ज़कात नहीं देंगे। हज करेंगे, ज़कात नहीं देंगे। एक रुकन का इनकार करने पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिहाद करूंगा, तुम्हारे खिलाफ जिहाद करूंगा, गरीबों का हक लेकर दूंगा, हकदार तक हक पहुंचाऊंगा। वल्लाहि लौ मनऊनी इक़ालन कानू युअद्दूनहु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ातलतुहुम अलैहि। अल्लाह की कसम, जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंट, क्या ऊंट के गले की रस्सी भी ज़कात में लेते थे, मैं जब तक वो रस्सी भी वसूल करके गरीब के हाथ में ऊंट की मुहार नहीं पकड़ा दूंगा, तब तक मैं अमन से नहीं बैठूंगा, मैं इनके खिलाफ जिहाद करूंगा। ये वजह थी, मुर्तद नहीं हुए थे, इल्जाम न लगा, अल्लाह से डर। सैयदना उमर फारूक आते हैं, समझाते हैं, तो कातिलूनहुम, अबू बकर क्या कर रहे हो, नरमी इख्तियार करो, बाहर भी खतरात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कल की बात है, अभी हमने आपको दफन करके हाथ नहीं झाड़े, अभी हम संभले नहीं अपने गम सदमे से, आपने तलवार निकाल ली इनके खिलाफ, आप जिहाद करेंगे, इनको कत्ल करेंगे, जबकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह के आज भी कायल हैं, वो नमाज भी आपके पीछे पढ़ रहे हैं, आप नमाजियों और कलमा गो मुसलमानों को कत्ल करेंगे। ऐसा ना करें। उमर समझा रहे हैं अबू बकर को रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। सैयदना अबू बकर ने गुस्से की नज़रों से, हकारत की नज़रों से उमर फारूक की तरफ देखा और पलट के कहा, ए उमर, अजब्बारुन फिल जाहिलिया व खब्बारुन फिल इस्लाम। जब तू जाहिल था, जब तू काफिर था, दीन आबाई पर कायम था, तब मुसलमानों का कत्ले आम करता और बड़े बहादुराना जौहर दिखाता था। आज मुसलमान हुआ है और दीन का एक सुतून गिर रहा है, दीन की एक दीवार गिराई जा रही है और तू बुज़दिल हो रहा है। काफिर था तो बड़ा बहादुर था, इस्लाम लाया है तो बुज़दिली दिखा रहा है। उमर फारूक कहते हैं, मैं अपना समूह लेके खामोश हो गया, क्या कहूँ, बड़े जज्बाती हैं। वो अबू बकर सिद्दीक बड़े जज्बाती हो रहे हैं, मैं खामोश रहा। अबू बकर ने खुतबा दिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मिंबर पर चढ़े, लोगों को खिताब किया, लोगों को कहा, लोगों आप मेरे मौक़िफ़ की हिमायत नहीं कर रहे, मुझे नज़र आ रहा है आप मुनासिब नहीं समझते इन मुनकरीन ज़कात के खिलाफ मेरा तलवार लेकर निकलना, लेकिन सुन लो अल्लाह की कसम, अगर उम्महातुल मोमिनीन जो रुए ज़मीन पर आसमान के नीचे मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं, उनका तक़द्दुस, उनका एहतराम पूरी कायनात से ज़्यादा मेरे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर है। अगर जंगल के दरिंदे आए उम्महातुल मोमिनीन की टांगों से खींच कर चौकों में लाकर उनकी बोटियां नोचते हुए मुझे नजर आए, मैं ये बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन दीन का एक सुतून टूटे मैं इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह की कसम, तुम मेरा साथ दो या ना दो, मैं अकेला ही अबू बकर तलवार लेकर आखिर दम तक इनके खिलाफ लड़ता रहूंगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, ये है गरीबों के हामी। अब ज़कात कमेटी बना दो, बैतुल माल का वजीर बना दो, वो सारा माल हड़प कर जाता है, वो सारा माल इधर उधर खा जाता है, कोई वजीर अपने महकमे को में कुछ छोड़ता नहीं है। और फिर भी ये गरीब के हामी, ये गरीबों की पार्टी के लीडर, अस्तगफिरुल्लाह, ये है गरीबों की पार्टी, ये है लीडर जिसने कहा मेरी बोटियां भी नोच ली जाएंगी, अल्लाह की कसम मैं अमन से नहीं बैठूंगा। आखिरकार मुनकरीन ज़कात सीधे हो गए, वो डर गए कि अबू बकर बाज आने वाले, रुकने वाले नहीं है, ज़कात दे दी।
ہائے محدثین کو پوچھو، علماء کو پوچھو، وہ کہتے ہیں اسلام کو دو شخصیتوں نے بڑے مشکل وقت میں استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے، رکاوٹ بن گئے۔ اللہ کی قسم اگر وہ اس وقت یہ سٹینڈ نہ لیتے، یہ ٹھوک کے میدان کے اندر ہم ٹھوک کے نہ کھڑے ہوتے تو آج اسلام کا حلیہ ہی بگڑا ہوتا۔ ایک ابو بکر صدیق ہیں، جب منکرین زکوٰۃ نے انکار کیا، سارے صحابہ خاموشی کا مشورہ دیتے تھے، نرمی کا مشورہ، ابو بکر صدیق اکیلے ہی بازو لہراتے اور تلوار چلاتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ اللہ اکبر! اگر ابو بکر بھی اس وقت خاموش ہو جاتے تو آج تک غریبوں کو زکوٰۃ کا ٹکا نہ ملتا۔ لوگ کہتے وہ یہ تھے صحابہ دے دور چی زکوٰۃ ختم ہو گئی سی، یہ دیتے تھے صحابہ دا اجماع ہو چکیا ہے، سارے صحابہ جنہیں کیا دینی ہے دیو، نہیں دینی نہ دیو، یہ زکوٰۃ کا نظام مٹ جاتا۔ مگر ابو بکر صدیق نے اس کو زندہ رکھا، اللہ اس کو آخرت کی اعلیٰ زندگی نصیب فرمائے۔ دوسرے امام احمد بن حنبل ہیں جنہوں نے خلق قرآن کے مسئلے پر سٹینڈ لیا تھا، مارے کھائی، 3 دور 3 حکومتیں بدلی، ان کے مار کھاتے ہوئے مگر یہ ڈٹے رہے۔ میرے موضوع سے ذرا ہٹ کے ہے، میں دور جانا چاہتا ہوں اور آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ سیدھا ہو گیا۔ سیدنا عمر فاروق جو نرمی کا مشورہ دیتے تھے، پھر بعد میں آ کے کبھی یاد ہوتا، ذکر چھٹ جاتا اس منظر کا زکوٰۃ کے منکرین کا، تو آگے بڑھ کے ابو بکر کا ماتھا چومتے، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے ماتھا چومتے اور زبان سے کہتے انا فداؤک لولا انت لہلکنا، اے ابو بکر ہم تجھ پہ اپنی جانیں قربان کریں، اگر اللہ کی قسم تو نہ ہوتا تو ہم تو ہلاک ہو جاتے۔ ہم تو دین کا ایک بہت بڑا حکم جو تھا اس کو اپنے ہاتھوں سے دے رہے تھے، ختم کر رہے تھے۔ ابو بکر تیری فراست، تیری عظمت کو سلام، تیری بہادری کو سلام، تیری جرأت کو سلام، تیری فراست کو سلام کہ تو نے اس وقت سمجھداری سے کام لیا جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، تیرے ذریعے مسئلہ سیدھا ہوا۔ یہ وہ ابو بکر ہیں جنہوں نے 2 سال حکومت کی، اور تنخواہ کتنی تھی؟ کہا کتنی؟ کہا مدینے کا سب سے مزدور غریب جو بندہ ہے، جتنی اس کی تنخواہ ہو سکتی ہے یا اس کی آمدن ہے اتنی میری مقرر کر دو۔ کہا نہیں، آپ تو حاکم وقت ہیں، آپ کا اس کا کوئی جوڑ تو نہیں ہے۔ فرمانے لگے نہیں کوئی بات نہیں، اگر وہ گزارا کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہی وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ چند ٹکے تنخواہ، چند ٹکے اس دور کے تنخواہ۔ بیگم کہتی ہے بچیاں دا دل کردا ہے کوئی سویٹ ڈش ہی بنا لیے کسی دن، کوئی پیسے ہی دیو، ہاں تھوڑی جی سوجی منگا لئیے، حلوہ بنا لئیے۔ فرمانے لگے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اسی میں گزارا کرو جتنا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، سویٹ ڈش کوئی ضروری نہیں ہے۔ بیگم سمجھدار تھی، روزانہ سے کوئی معمولی اتنا آٹا بچاتی ہوئی یا دانے بچاتی ہوئی یا پیسہ بچاتی ہوئی، اس نے کوئی 2 ٹکے جمع کر لیے، اس کا ایک دن حلوہ بنایا، ابو بکر صدیق گھر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، کھانے کے ساتھ وہ بھی ڈش پیش کر دی۔ کہا یہ کہاں سے آیا؟ مسکرا کے کہ مجھے داد ملے گی۔ بیگم صاحبہ کہنے لگی یہ میں نے صرفہ کر کے نا، بچت کر کے تھوڑا وہ میں نے اتنے کو دانے جمع کیے، دکان والے کو جا کے دیے، اس کو کہا اس کی سوجی اور مجھے تھوڑا سا چینی دے دے، اس نے مجھے شکر اور سوجی دے دی، میں نے اس کا حلوہ بنا لیا ہے۔ فرمایا کتنے کو؟ بس 1 ٹکے کا یہ سارا تیار ہو گیا ہے، ٹکا اس ویلیو بہت تھی تب۔ نماز پڑھنے گئے، خازن کو نماز کے بعد بلایا، بیت المال والے کو، اس کو کہا وزیر بیت المال صاحب میری تنخواہ کتنی ہے؟ اتنے ٹکے۔ کہا 1 ٹکا کم کر دو۔ کہنے لگے لوگ تو مطالبہ کرتے ہیں میری تنخواہ بڑھاؤ، عجیب بات ہے آپ کم کروا رہے ہو۔ فرمانے لگے میری بیگم بڑی سیانی ہے، انہیں ثابت کر دیتا کہ ٹکا کم بھی ہوئے تو میں وہ بھی گزارا کر لیں گے۔ یہ ہے ابو بکر۔ فوت ہونے لگے تو کہا اپنے بیٹوں کو بلا کر
ذرا بیت المال والے کو بلاؤ نا، اس خازن کو، اور کہو اپنا رجسٹر بھی لے کے آئے۔ وہ اپنی بک لے کر آیا، کہا یار کتنے مہینے ہو گئے، میری کتنی تنخواہ مجھے آج تک ملی ہے؟ اس نے سارا ٹوٹل لگایا اور آخر پہ کیلکولیشن کرتے ہوئے کہا جی 8000 درہم آپ کے پاس اب تک تنخواہ کی مد میں آیا ہے۔ 8000 درہم، درہم چونی کو کہتے ہیں۔ 8000 چونیاں آپ نے آج تک لی ہیں۔ بیٹوں کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا بیٹو یہ میرا مکان بیچنا پڑے تو یہ رہائشی مکان بیچ دینا، آپ گزارا کر لینا، رینٹ پہ لے لینا، اور یہ 8000 بیت المال میں جمع کروانا ہے تم نے۔ جاتے ہوئے دنیا سے اپنا سارا اثاثہ، رہائشی مکان جو پہلے بھی موجود تھا خلیفہ بننے سے، بعد میں بھی رہا، لیکن جاتے ہوئے کہا کہ یہ بیچ کر میری ساری جتنی میں نے تنخواہ لی ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دو۔ اگر میرے کوئی سوٹ کوئی اضافہ ہوا ہے، میرے ڈریس وغیرہ جوتوں میں استعمال کی چیز، تو وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کو دے دینا، یہ اس کا حق ہے، میرا نہیں ہے۔ آج لوگ بکواس کرتے ہیں کہ یہ ابو بکر باغ فدق کھا گئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ شرم آنی چاہیے۔ اور جس نے تنخواہ نہیں لی 1 ٹکا، جس کی قربانیوں کا یہ حال کہ وہ غریبوں کے لیے لڑتا رہا، وہ میری محترمہ، میرے پیارے پیغمبر کی لخت جگر، نور نظر، دل کا ٹکڑا، فاطمہ بطول، جگر گوشہ رسول، اس کا حق کھا گئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ عدل نہیں رہا تو شرم بھی جاتی رہی۔ چلو انصاف کی بات نہیں کر رہے تو کچھ شرم تو کر لو۔ وہ کیسے ابو بکر کسی کا حق کھا سکتا ہے جس کی پارسائی کا یہ حال ہے؟ آج لوگ اس پر زبان چلاتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ جناب عبداللہ بن عمر، آپ توجہ فرماتے رہیے گا، میرے ساتھ رہیے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، کہو آمین۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر، اصول اہل سنہ، السنہ ابن ابی عاصم کی، فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی، اصول السنہ کے اندر موجود ہے یہ عبارت۔ وہ فرماتے ہیں ابن عمر، لا تسبوا صحابہ محمد، اور لوگوں محمد کے ساتھیوں کو بکواس نہ کیا کرو، گالیاں نہ بکا کرو۔ فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، یعنی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر من عمل احدکم عمرہ۔ اللہ کی قسم، نبی کے صحابہ نے جو ایک گھڑی بھی، ایک گھڑی، چند لمحے بھی جو محمد کریم کی معیت کے اندر گزارے، اللہ کی قسم تمہاری ساری زندگی اور زندگی بھر کی نیکیوں سے زیادہ شان والے ہیں۔ محمد کی رفاقت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سعید بن زید بن عمر بن نفیل، یہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیغمبر نے انہیں بھی فرمایا تھا سعید فی الجنہ، جہاں فرمایا ابو بکر فی الجنہ، وعمر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، وطلحہ فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ۔ پیغمبر نے ساروں کا نام لیا تھا، اس کے اندر فرمایا وسعید فی الجنہ، سعید بھی جنتی، ابو عبیدہ بھی جنتی وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ وہ فرماتے ہیں لا مشہد الرجل منہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعبر فیہ وجہہ، وہ محمد کے ساتھی جو آپ کے ساتھ دن رات چلتے رہے، بھاگتے رہے، دوڑتے رہے، محنت کرتے رہے، جہادوں کے سفر پہ رہے، دعوت میں زندگی گزارتے رہے، مارے کھاتے رہے اور لوگوں کی بکواس اور تانے سنتے رہے، فرمانے لگے ان کے چہروں پر جو گرد پڑی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کی برکت سے، خیر من عمل احدکم عمرہ وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرَ نوح، اللہ کی قسم اگر نوح علیہ السلام کی جتنی تم عمر پالو، نوح علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ 1000 سال تھی، 950 سال تو وہ قوم میں دعوت کا کام کرتے رہے۔ چلو 950 سال
نوح علیہ السلام کے برابر عمر بھی پالو، اللہ کی قسم محمد کے ساتھیوں کا جہادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سفر تھا، ایک سفر کا مقابلہ نہیں تم کر سکتے۔ صحابی کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور تمہیں ان کی قدر ہو نہ ہو، اور ظالموں مجھے ان کی قدر ہے، اللہ کی قسم یہ بولتے تھے، صداقت سے بولتے تھے، یہ بولتے تھے، حق بولتے تھے، جھوٹ ان کے قریب نہیں تھا، فسق و فجور ان کے قریب نہیں تھا، مبالغہ ان میں نہیں تھا، تکلف ان میں نہیں تھا۔ یہ ایسے تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہ وہ سچے تھے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن، اولئک ھم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ جنہیں قرآن سندے دیتا ہے۔ تمہیں ڈگری تو یونیورسٹیز دیتی ہیں، انہیں ڈگری محمد کریم نے دی اور قرآن نے دی، نبی کی زبان نے انہیں جنتی جنتی بار بار، ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ زندگی میں کہا۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یبلغنی احد من اصحاب، فرمایا لا یبلغنی، توجہ فرمائیے گا ذرا مہربانی فرما کے، میں تھوڑی سی باریک بات کروں گا سمجھانے کے لیے، ضرور میں کھولوں گا۔ لا یبلغنی احد من اصحابی ان احد شیئا فانی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر۔ ہائے اور لوگوں، مجھے میرے صحابہ سے کوئی کوتاہی بھی سرزد ہو جائے تو مجھے آ کے شکایتیں نہ لگایا کرو۔ ہائے سبحان اللہ۔ آپ جاتے ہوئے فرمایا دیکھو انصار بڑی قربانیاں دینے والے ہیں، میرے بعد آنے والا جو حکمران، جو خلیفہ ہو، جو بعد میں رہنے والے ہوں، میں انہیں واز کرتا ہوں انصار کے جو عزت والے ہیں ان کی عزت کا احترام کرنا، اگر ان سے غلطی بھی سرزد ہو جائے تو ان سے نرمی اختیار کرنا، غلطی بھی سرزد ہو جائے تب بھی نرمی۔ تجھے کون کہتا ہے ایک بیٹھک میں بیٹھ کے صحابہ پر تان کر؟ تجھے کیسے جرأت ہوئی ایک محمد کا غلام اور مسلمان کہلا کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صحابہ پر زبان کرتا ہے، بھونکتا ہے تو کہتا ہے ابو بکر کی خلافت اصولی نہیں تھی، ٹھیک ہے سیاسی طور پہ، سیاسی بدنام سیاست، سیاسی طور پہ ابو بکر خلیفہ اول ہیں، لیکن ایمانی طور پہ علی خلیفہ اول ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آدھی تو شیعیت تیرے اندر آ گئی، اور کہتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اگر آج وہ زندہ ہو کے آ جائے اور دنیا کا نظام دیکھے تو وہ خون کے آنسو روئے اور کہے میں کبھی خلیفہ نہ بنتا، اور تو روئے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ کہو انشاءاللہ۔ جو ابو بکر کی طرف ایک انگلی بھی اٹھائے گا انشاءاللہ تیرا پورا ہاتھ کندھے سے اللہ توڑ کے رکھ دے گا۔ تو ذرا زبان ہلائے گا اللہ تیری گردن بھی قلم کر دے گا۔ اس دھن میں نہ زبان رہے گی نہ دھن رہے گا۔ تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ رافضیت کی بو تیرے منہ سے آتی ہے، اسلاف کے تو مقام سے ہٹ گیا ہے۔ اے مسلمان مرنے سے پہلے کر لے غور، اس کا یہ شعر سنا ہوگا آپ نے، اے مسلمان مرنے سے پہلے کر لے ذرا غور، بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور۔ میں اس کو تھوڑا بدل کے کہتا ہوں، اے مسلمان مرنے سے پہلے کر لا تھوڑا غور، اے مسلمان مرنے سے پہلے کر لے تھوڑا غور۔ صحابہ کا منہج اور مرزا کا منہج اور، ان کے منہج میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ میں صحابہ سے پوچھتا ہوں تو زیادہ سچا ہے، میں تجھے ہی کہتا ہوں اپنے ایمان کو سامنے رکھ، اپنے کلمے کو سامنے رکھ، نہا غسل کر کے ذرا سوچ کے مجھے بتا تو زیادہ سچا ہے یا محمد کے صحاب زیادہ سچے ہیں؟ چل تیرا ہی، جو تو بکے بولے وہی قبول ہے مجھے، تو کہہ تو صحیح ذرا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن واز کیا،
فرمایا میرے صحابہ سے اگر غلطی بھی سرزد ہو جائے مجھے شکایتیں نہ لگایا کرو، رپورٹیں نہ دیا کرو، میرا دل دماغ صاف ہوتا ہے کے بارے میں، جب تم اس کی کوتاہیاں آ کر بار بار مجھے بیان کرتے ہو میرا مائنڈ بگڑ جاتا ہے۔ مجھے اس صحابی کے بارے میں جو شیشے کی طرح دماغ ذہن صاف تھا، محبتیں تھی، دعائیں جا رہی تھی، اس کو سپلائی مل رہی تھی، اس کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا میں اپنے کسی صحابی کے بارے میں بھی دل میں میل لاؤں۔ تو کیوں میل لاتا ہے؟ تو کیوں دنیا کو متنفر کرتا ہے؟ سب صحابہ کی ممانعت۔ میں تجھے بتاؤں، جناب عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں ایک دن پیغمبر نے اپنے خطبے میں فرمایا اللہ اللہ لا تتخذوا اصحابی غرضا، او لوگو اللہ سے ڈرو، او لوگو اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو اپنی تہمت اور ملامت کا نشانہ نہ بنانا، ان کو ہدف تنقید نہ ٹھہرانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی، اس نے گویا میرے سے محبت کی، وہ میرے ہیں۔ اور جب جس سے پیار ہوتا ہے اس کی اولاد سے بھی پیار ہوتا ہے، اگر استاد کا احترام ہوتا ہے اس کے شاگردوں کا بھی احترام ہوتا ہے، اگر مسجد کا احترام ہوتا ہے تو مسجد کے نمازیوں کا بھی احترام ہوتا ہے۔ یعنی مسجد بڑی اچھی، نمازی بڑے گندے، استاد بڑا اچھا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شاگرد تے سارے معاذ اللہ، شرم ہونی چاہیے۔ استاد بڑا لائق کامیاب ہے، شاگرد سارے ناکام ہیں۔ استاد ایمان کا اعلیٰ نمونہ، وہ نبیوں کا امام، اور شاگردوں کا حال یہ ہے وہ کسی کام کے نہیں۔ استغفر اللہ، باتیں وہ کرتا ہے جس کو کسی نے ٹائی مرلے کی مسجد کا امام بھی نہیں رکھا ہوا، نہ کہیں خطبہ، نہ کہیں درس، نہ کہیں نماز، نہ جماعت، نہ امامت، نہ خطابت۔ اتنا بڑا عالم ہے تو لوگ تیری قدر نہ کریں۔ تیرے جیسا جوید غامدی بھی اسکالر بنا پھرتا ہے، وہ بھی مفکر اسلام ہے، تو بھی مفکر اسلام ہے، مبارک ہو تمہیں۔ فرمایا خبردار، جس نے صحابہ کا احترام کیا اس نے میرا احترام کیا، جس نے میرا احترام کیا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت کی۔ میرے قابل قدر بھائیوں، یہ صحابہ ہے، میں کسی دنیا دار یا کسی عالم کی یا بات نہیں کر رہا، میں صحابہ کے اقوال آپ کو سنا رہا ہوں۔ آئیے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے کمال کے صحابی ہیں، 10 سال نبی پاک کی خدمت کی ہے انہوں نے۔ وہ فرماتے ایک دن پیغمبر کائنات نے فرمایا، مسند بزار کی روایت پیش کر رہا ہوں، دعوا صحابی لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو چھوڑ دو، اور ظالموں تم ان کی تعریف نہیں کر سکتے تو ان کی تنقیص بھی نہ کیا کرو، ان کو گالیاں نہ بکا کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کس کو شک ہے ان کی عظمت پر؟ جس کو ان کی عظمت پہ شک ہے، مجھے اس کی بے ایمانی کا پک ہے، آپ کو بھی ہے۔ جو میری امی عائشہ کے دوپٹے کی ایک تند کی توہین کرے گا، اللہ کی قسم وہ اپنے ایمان کا وہ گلا کاٹ دے گا۔ امی جان کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر نے ایک دفعہ فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ نکالا کرو، لعن اللہ من سب صحابی، کیونکہ وہ لعنتی بن جائے گا جو میرے نبی کی، جو میرے صحابہ کی تنقیص کرے گا اور برا ان کو کہے گا، وہ لعنتی آدمی ہے۔ یہی بات سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر امت مفسر قرآن بیان کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو نبی کے صحابہ کو برا کہے اس پر اللہ کی بھی لعنت، نبی کی بھی لعنت، مومنوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ساری کائنات کی لعنت۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، ان کی عظمت کا تو حیا ہے نا، بڑے بڑوں کو بے ایمانوں میں سے، بڑے بڑے بے ایمانوں کو بھی ان کی عظمت کا حیا ہے، ساروں کو نہیں تو کچھ کو تو ہے۔ وہ فرماتے ہیں یحفظونی فی صحابی، اللہ کے پیغمبر سے میں نے سنا، یہ مسند احمد ابن حنبل میں، مسند ابی یعلا میں، سنن ابن ماجہ میں، سلسلہ صحیحہ میں، یہ 5 کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ سیدنا فاروق اعظم بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، او یار میری خاطر میرے صحابہ کا احترام کر لو،
اوے میری خاطر میرے صحابہ کا احترام کرو۔ ظالمو، یہ تو دیکھو وہ ہے کس کے، کس کا کلمہ پڑھنے والے، کس کا ساتھ دینے والے، کس کو کندھوں پہ اٹھانے والے ہیں، اور تمہیں حیا نہیں ہے؟ وہ نبی کی معمولی توہین سن کر تلوار نکال لیا کرتا تھا۔ دعونی اضرب عنق ھذا المنافق، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دو اس منافق کی گردن اتار دو جس نے آپ کی طرف گستاخی سے انگلی تک بھی اٹھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سارے سچے، سارے راشدون، سارے مومنین حقا، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر صحابی، جب اذا ذکر صحابی فامسکو، جب تم دیکھو کسی رافضی کو، کسی گستاخ صحابہ کو، وہ کوئی بکواس کر رہا ہے، فرمایا اس کی مجلس سے اٹھ جاؤ، اس کا لیکچر کو لات مار دو۔ فامسکو، رک جاؤ، اٹھ جاؤ، اس کے پاس نہیں بدبخت کے بیٹھنا۔ یہ طبرانی کے اندر روایت موجود ہے، سلسلہ صحیحہ میں موجود ہے۔ ایسی بہت سی روایات ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش خدمت۔ چلے وقت کافی ہو گیا ہے، مجھے آپ سے کام ہے۔ یہ بات کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، امروا ان یستغفروا، امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبوہم۔ افسوس کی بات ہے، یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ 421 ہے۔ فرماتی ہیں امروا، لوگوں کو تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ نبی کے صحابہ کے لیے مغفرت طلب کیا کرو، پر مت ماری گی ظالموں کی، لوگوں نے انہیں گالیاں بکنا شروع کر دی، انہیں کی گستاخی پر اتر آئے۔ جن کا احترام کا حکم دیا تھا، جس درخت کو پانی دینے کا حکم دیا تھا، اسی درخت کے کلہاڑا لے کر درپے ہو گئے اور دشمن بن گئے، انہیں شرم نہ آئی؟ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں حیرانگی سے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ایمان والوں کا حال تو یہ ہے جو ان کے بعد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے پیش رو جو مومن ہیں نا، ہم سے پہلے ہمارے بھائی دنیا سے چلے گئے، سبقونا بالایمان، اللہ جو سبقت کر گئے انہیں بھی معاف فرما دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ ہمارے دل میں کوئی کجی نہ آنے دینا صحابہ کے بارے میں، ان کے احترام کے بارے میں، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی میل نہ آ جائے۔ ان کا حال تو یہ ہے۔ اسی لیے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحاب محمد کا احترام کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيُقْتَلُونَ۔ اوئے او بھائی میرے وال دیکھنا، تہاڈی مہربانی۔ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں میرے طرف دیکھنا، کیا کہہ رہے ہیں ابن عباس؟ ابن عباس کہہ رہے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد، اصحاب محمد کو گالی نہ دینا۔ یہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ اور 70 صفحہ پہلی جلد کے اندر، اسی طرح یہ منہاج السنہ کے اندر، اسی طرح ابن تیمیہ صارم المسلول کے اندر یہ حدیث بیان کرتے ہیں، یہ قول بیان کرتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہیں کہ صحابہ کا احترام کرو، اللہ کو پتا تھا صحابہ نے آپس میں لڑنا بھی ہے۔ کیا کہا؟ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونَ۔ اللہ کو پتا تھا، اللہ بھی نہیں جانتے کہ جنگ صفین ہوگی، یہی ایک طرف معاویہ کے لشکر ہوگا، دوسری طرف علی کا لشکر ہوگا، اللہ دونوں پہ اور سب پہ رحمت فرمائے۔ اللہ کو بھی نہیں پتا تھا علم غیب کا، اللہ کو پتا تھا جنگ جمل بھی ہونی ہے، جنگ صفین بھی ہونی ہے، یہ سارا کچھ ہونا ہے، اللہ کو پتا تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ بڑی نکتے کی بات کر گئے ابن عباس،
اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری میری بات امام زین العابدین کے پاس۔ امام زین العابدین کون ہے؟ یہی تو ایک کربلا میں بچے تھے، یہی ایک کربلا میں بچے تھے جن سے یہ آل بیت کی نسل چلی ہے۔ باقی تو سب شہید ہو گئے تھے۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان علی، خاندان حسین، ان کے پاس کچھ لوگ آئے، رافضی ٹائپ تھے۔ انہوں نے آ کر ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو کچھ زبان درازی شروع کر دی ان کے مجلس میں۔ وہ رک کر کہنے لگے، اوے کاکا میری بات سنو۔ متوجہ کر کے کہا، تم مہاجر ہو جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا اس کی نسل سے ہو؟ کہنے لگے نہیں جی۔ فرمایا تم انصاری ہو، پھر مدینے والے ہو، انصار کی نسل سے ہو؟ کہنے لگے نہیں، نہ ہم مہاجر ہیں نہ ہم انصاری ہیں۔ فرمانے لگے تم نے انکار کر دیا ہے، نہ ہم مہاجر ہیں نہ ہم انصاری ہیں، تو میں کہتا ہوں تم بعد والے مومن بھی نہیں ہو پھر، کیونکہ ان کا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ پیش کیا ہے کہ وہ تو پہلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تم پہلوں پر بکواس کرتے ہو۔ اللہ کی قسم تمہارا ایمان ہی نہیں ہے، تم بے ایمانوں کا ٹولہ ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ جل وعلا اپنی کرم نوازی سے حق سمجھ کر اس کو ماننے کی، اس کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کا احترام کرنے والا مومن بنائے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔